ناظرین، خبر یہ ہے کہ پنکی بیمار پڑ گئی ہے۔ جیل میں پنکی کیوں اور کیسے بیمار ہوئی ہے اور اس بیماری سے متعلق کیا خط لکھا گیا ہے، ان تفصیلات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے بعد عید سے قبل بڑا سیاسی دھماکہ، بڑی سیاسی قربانی دے دی گئی۔ تحریک انصاف کے اتحاد کو بڑا جھٹکا، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر کس نے ٹارگٹ لاک کر رکھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ان کی تفصیلات سے بھی آگے چل کے آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک و شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین، پہلی خبر، پنکی بیمار پڑ گئی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب خاتون ملزمہ انمول پنکی کو منشیات کا منظم نیٹ ورک چلانے پہ پکڑا گیا اور جب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو پنکی کا پروٹوکول کیا تھا۔ بڑے دبنگ انداز میں ماڈلنگ کرتی ہوئی خاتون کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں، اور پھر ملزمہ کی کچھ آڈیوز بھی لیک ہوئیں، اور ان مبینہ آڈیو لیکس میں خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں لیکن مجھے پکڑتے پکڑتے خود ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پنکی کی طرح برانڈ بنیں۔ اور اس مبینہ لیکس ویڈیو میں، آڈیوز میں، خاتون ملزمہ یہ کہتی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر منشیات کا بزنس چلا رہی ہے۔ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کوئی پکڑ نہیں سکتا، روک سکو تو روک لو۔ اب وہ خاتون ملزمہ انمول پنکی، جسے بعد میں ہتھکڑیوں کے ساتھ، ڈھانپے ہوئے چہرے کے ساتھ نقاب ڈال کے عدالت میں پیش کیا گیا، جو ڈٹ کے کھڑی تھی، جو کہہ رہی تھی روک سکو تو روک لو، میرا کوئی بال باکا نہیں کر سکتا، جیل میں بیمار پڑ گئی ہیں۔ اب ان کی بیماری سے متعلق جو خط لکھا گیا ہے، اس خط کے کانٹینٹس پہ آنے سے پہلے ناظرین، کل جو محکمہ جیل خانہ جات ہیں، ان کی طرف سے انمول پنکی کو عدالتی احاطے میں فزیکلی پیش کرنے کو ایک رسک قرار دیا گیا، اور اس خط میں جیل خانہ جات سندھ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خاتون ملزمہ کو عدالت میں پیش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، عدالتی احاطے میں آئے سائلین کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو ویڈیو لنک کے ذریعے خاتون ملزمہ کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ آج محکمہ داخلہ سندھ کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انمول پنکی بیمار پڑ گئی ہیں، انہیں ہاسپٹل میں پیش کرنا ہے، ہاسپٹل میں لے کر جانا ہے، اور ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے خاتون ملزمہ انمول پنکی کی فول پروف سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ خاتون کو فول پروف یعنی سخت سیکیورٹی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو لہٰذا متعلقہ جو برانچ ہے انمول پنکی کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے، اس کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے جو ریکوزٹ سیکیورٹی انتظامات ہیں، وہ سیکیورٹی انتظامات مکمل کیے جائیں۔ تو بات کہاں سے کہاں آ پہنچی ہے۔ اب ناظرین، بات کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اتحاد کو کیا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ناظرین، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، تحریک انصاف بھی جانتی ہے، اور تحریک انصاف کے چاہنے والے بھی جانتے ہیں کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں، جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں 10 اپریل 2022 کو، معاف کیجیے گا ناظرین، یہ بھوک سے آ رہے ہیں، کھانا کچھ نہیں کھایا ہوا، تو خان صاحب کی 10 اپریل کو حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے، تو وہ جو عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالے گئے، ان میں ایک ووٹ محمود خان اچکزئی کا بھی تھا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا، نہ صرف نامزد کیا گیا بلکہ اپوزیشن لیڈر بنوایا بھی گیا۔ محمود خان اچکزئی نہ صرف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنے، بلکہ جو تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے جو اپوزیشن کا الائنس بنایا، اس کا سربراہ، اس کا چیئرمین بھی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا۔
اور محمود خان اچکزئی یہ دونوں ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں، دونوں عہدوں پہ موجود ہیں۔ اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے نام سے ایک اور چھوٹا سا سیاسی اتحاد ہے، بالکل چھوٹا سا ننھا سا چنا سا، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، جس میں ڈاکٹر وسیم شہزاد صاحب ہیں، جس میں گورنر عمران اسماعیل صاحب ہیں، جس میں محمود مولوی صاحب ہیں، ان کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کی سازش ہوئی، اس وقت جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی سازش کرنے والے کردار بھی موجود ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے کہا، اور انہوں نے بعض کا لفظ استعمال کیا کہ بعض ایسے لوگ جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی سازش کرنے میں ملوث تھے، وہ موجودہ اپوزیشن اتحاد میں موجود ہیں۔ میرے خیال سے تو نشانہ فواد چودھری صاحب نے صرف محمود خان اچکزئی صاحب کو بنایا ہے، لیکن لفظ انہوں نے بعض رہنماؤں کا استعمال کیا۔ اب فواد چودھری صاحب اچکزئی صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے جو پریس کانفرنس کرنے میں محمد علی درانی صاحب بھی تھے، ساتھ میں وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ حکومت کا فارورڈ بلاک بن چکی ہے، اور ہم جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ارکان ہیں یہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اب نہ جانے جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد سائفر آیا تھا، تو 3 اپریل کو جب اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کارروائی آگے بڑھنا تھی تو فواد چودھری صاحب وزیر قانون تھے، ان کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سائفر آیا ہے، سائفر میں سازش ہوئی ہے اور یہ امریکی سازش ہے۔ تو ان کی قرارداد کے بعد جو قاسم سوری صاحب تھے ڈپٹی اسپیکر جو اس دن ایوان چلا رہے تھے، ان کی جانب سے فواد چودھری صاحب کی اس ریزولیشن، اس قرارداد یا جو بھی انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا، جو بھی نام تھا اس کا، اس کے بعد اس عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا کہ اپوزیشن کے ارکان نے غداری کی ہے۔ یہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی پریس کانفرنس میں جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے، اور قومی حکومت کیسے بنے اس کے لیے کہا گیا کہ سیاسی استحکام ہو، ملک میں سیاسی مکالمہ ہو، آزادانہ انتخابات کروائے جائیں اور اس کے نتیجے میں قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ ابھی جو قومی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا، اس سے میں جزوی طور پہ ایگری کرتا ہوں۔ ایک تو اگر ہم موجودہ سسٹم کو دیکھیں تو اس وقت بھی ایک نیشنل گورنمنٹ موجود ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے جو اچکزئی جیسے جو جماعتیں ہیں ان کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں حکومتی اتحاد میں موجود ہیں، تو یہ بھی ایک قومی حکومت ہے۔ لیکن میں نے اتفاق کیوں کیا جزوی طور پہ؟ کیونکہ میں نے کئی مرتبہ ماضی میں مختلف فورمز پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا پولیٹیکل نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں صوبوں کی سطح پر ڈٹ کے اپوزیشن بھی ہو، ڈٹ کے حکومت بھی ہو، لیکن مرکز کی سطح پہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں وہ انتخابات تو بڑے کمپیٹیٹو ہونے چاہیے، یعنی تمام سیاسی جماعتیں ڈٹ کے قومی اسمبلی کی نشستوں کا الیکشن لڑیں، لیکن جب الیکشن لڑ لیں تمام جماعتیں قومی اسمبلی کا، تو پھر وہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر قومی حکومت بننی چاہیے، اور اس قومی حکومت کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود۔ اپوزیشن صوبوں کی سطح پہ ہونی چاہیے، مرکز کی سطح پہ جیسے میں نے کہا کہ جو اسمبلی کا قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ بڑا کمپیٹیٹو ہونا چاہیے، بڑا مسابقتی ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، لیکن جب الیکشن کے رزلٹ آئیں تو ہر سیاسی جماعت کو اس کی حاصل کردہ سیٹوں کی بنیاد پہ کابینہ میں، حکومت میں، اسپیکر آفس میں، سینٹ آفس میں، ایوان صدر میں اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ جو
मरकज़ में एक दूसरे की जो टांगें खींची जाती हैं ना, ये टांगें खींचने की वजह से ही आज पाकिस्तान इस हाल में है। तो कौमी हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन उसका जो मैं ये समझता हूँ कि फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। कौमी हुकूमत बने, लेकिन अपोजिशन नाम की कोई चीज़ मरकज़ में नहीं होनी चाहिए, अपोजिशन सिर्फ सूबों में होनी चाहिए। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि अफरीदी साहब कैसे टारगेट पे हैं, और फिर आपको बताएंगे कि ईद से पहले बड़ा सियासी धमाका क्या है, बड़ी सियासी कुर्बानी क्या है। नाज़रीन अफरीदी साहब, उनका टारगेट लॉक किया है जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। आपको पता है कि अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ आईनी अदालत में इमरान खान रिहाई फ़ोर्स बनाने पे एक दरख्वास्त दायर की, जिस पर नोटिस जारी हुए, जवाब तलब किया गया। लेकिन बाद अज़ां शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया कि जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा लिया गया और नामज़द किया गया सोहेल अफरीदी को, ये आइन के और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं इस पर आइनी अदालत से रजू करूँगा, और रजू किया गया शेर अफजल मरवत की तरफ से। जनाब अली अमीन गंडापुर को बहाल करने के लिए एक दरख्वास्त वो आइनी अदालत में लेके गए हैं कि जो इस्तीफ़ा दिया गया या इस्तीफ़ा लिया गया अली अमीन गंडापुर से, वो एक सज़ा याफ्ता शख्स ने लिया जिसका नाम इमरान खान है, जो आइनी तौर पे ख़ुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं पढ़ सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो वो एक सूबे के बड़े मर्तबे, बड़े आइनी ओहदे पे बैठे शख्स का इस्तीफ़ा कैसे ले सकता है। ये इस्तीफ़ा गैर आइनी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पर लिया गया, और उस दरख्वास्त में इस्तदा ये की गई कि अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए और सोहेल अफरीदी को ओहदे से हटाया जाए। अब उसके बाद PTI का खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान शफी जान साहब का मौक़िफ़ भी आया। लेकिन अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि जो गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दिया था ना वज़ारत आला से, उस इस्तीफ़े में लिख दिया गया है, उस इस्तीफ़े में गंडापुर साहब ने लिखा कि मैं इमरान खान के हुक्म पे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो मरवत साहब ये कह रहे हैं कि मैंने जो मुकदमा आइनी अदालत में दायर किया है, उसमें यह बड़ा नुक्ता है कि इस्तीफ़ा देने वाला अपने तहरीरी रेजिग्नेशन में लिख रहा है कि सज़ा याफ्ता नाअहल शख्स इमरान खान के कहने पर वो इस्तीफ़ा दे रहा है। तो मैंने तो इसी नुक्ते की तशरीह करानी, और इसी नुक्ते पे मरवत साहब कहते हैं कि मैंने अली अमीन गंडापुर को बहाल कराना है और अफरीदी साहब को मैंने टारगेट किया है। अब उनके अल्फाज कुछ हो सकते हैं, लेकिन खुलासा उनकी बातों का यही है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कौन टारगेट पे है, कौन टारगेट पे नहीं है, कौन अपने टारगेट अचीव करने में कामयाब होता नहीं होता, लेकिन PTI के एक शख्स ने, एक बड़े अहम ओहदेदार ने इमरान खान के लिए कुर्बानी दी है, और वो शख्स इमरान खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा है। उसका नाम खालिद यूसुफ चौधरी है। उसकी तरफ से क्या पैगाम जारी किया गया, किस कुर्बानी का बताया गया, मैं नाज़रीन उसका पैगाम ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो दरअसल उन्होंने कुर्बानी क्यों और कैसे दी है। ये नाज़रीन खालिद यूसुफ चौधरी साहब कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से उनकी कानूनी व जेल अमूर की ज़िम्मेदारी मेरे सपुर्द है। ये एतमाद और ज़िम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के कानूनी और जेल अमूर की ज़िम्मेदारी जो है, इमरान खान साहब ने ख़ुद उन्हें तफ़वीज़ की थी, यानी सौंपी थी। आगे वो कहते हैं कि इसी फ़र्ज़ की बजावरी के तहत मैंने फ़ैसला किया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात जो कि जुलाई अगस्त 2026 में होने हैं, उसमें हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि इमरान खान की अता करदा ज़िम्मेदारी व एतमाद मेरे लिए सबसे बढ़ के है। यानी इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने कहा कि उन्हें ज़िम्मेदारी दी थी कि मेरे कानूनी मामलात, जेल अमूर को तुमने देखना है, तो इस ज़िम्मेदारी की वजह से, इस ज़िम्मेदारी को एजाज़ समझते हुए, फ़ख्र समझते हुए, मतलब अपने लिए प्राइड फील करते हुए, उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने से और इलेक्शन लड़ने से ख़ुद को दस्तबरदार कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि मेरा सियासत, मेरा मुस्तकबिल और मेरी तरजीह सिर्फ़ इमरान खान साहब की कानूनी जंग और उनकी रिहाई है। मेरी तरजीह और मुस्तकबिल इमरान खान की कानूनी जंग और उनकी रिहाई है। मैं अपने लिए असम्बली के एक टिकट और सीट के लिए इमरान खान की तरफ से तफ़वीज़ करदा ज़िम्मेदारियों से गफलत नहीं कर सकता। एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी। और उनकी तरफ से नाज़रीन ये पैगाम जो है वो X के ऊपर जारी किया गया है। और मैंने इमरान खान साहब की लीगल टीम के जितने भी अरकान हैं, उनकी वफ़ादारी पे मैं डाउट नहीं करूँगा, और ना
میرا بنتا ہے کہ میں کسی کی وفاداری پہ یا ان کی کیپیبلٹیز کے اوپر کوئی بات کروں، لیکن یہ جو شخص ہے خالد یوسف چودھری، جو کہ وکیل ہے خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہے، جتنی ایفرٹس خان صاحب کے قانونی امور میں، خان صاحب کے جیل کے امور میں اس شخص نے کی ہے، کوئی اس کو میچ نہیں کر سکتا، اور یہ کریڈٹ کا، ستائش کا حقدار ہے یہ شخص۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔